کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اچھے اصولوں سے ہم آہنگ عادات کو فروغ دینا چاہیے۔ تصور کریں کہ اب پہلی بار کسی غیر ملکی شہر کا دورہ کر رہے ہیں۔ سڑکیں ناواقف ہیں اور نشانات ایسی زبان میں ہیں جسے آپ نہیں سمجھتے۔ آپ اپنا راستہ کیسے ڈھونڈیں گے اور آپ اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر آپ سڑک پر کسی اجنبی سے پوچھیں تو آپ کو کچھ ٹپس مل سکتی ہیں، جیسے دائیں موڑی یا یہ بس لیں، اور یقیناً یہ مختصر مدت میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن آخر کار آپ دوبارہ کھو جائیں گے۔ ایک زیادہ مؤثر حکمت عملی یہ ہوگی کہ نقشہ تلاش کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد کی دنیا کی درست تصویر کے ساتھ آپ اپنا راستہ خود ڈھونڈ سکتے ہیں بار بار۔ تو زندگی میں چلنا بھی ایسا ہی ہے، جبکہ کچھ چھوٹی چھوٹی کارروائیوں مفید ہو سکتی ہیں، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے کہ آپ کچھ مقرر اور رہنما اصولوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی عادت بنائیں۔ جب مصنف اسٹیفن کووی نے سیلف ہیلپ کے 200 سال کے مشورے کو دیکھا تو انہوں نے ایک دلچسپ نمونہ دیکھا۔ انہوں نے پایا کہ دیے جانے والے بیشتر مشورے دو میں سے کسی ایک پیراڈائم پر عمل کرتے ہیں۔ پہلا پرسنالٹی ایتھک ہے۔ یہ پیراڈائم کہتا ہے کہ کامیابی ٹرکس اور ٹیکنیکس کی ایک سیریز سیکھنے سے آتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے بات کریں یا ٹھیک کام مکمل کریں تو آپ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے۔ یہ مشورہ پرکشش ہے، لیکن یہ اکثر سطحی تبدیلیوں کی طرف جاتا ہے جو بنیادی فرق نہیں ڈالتے۔ دوسرا پیراڈائم مختلف ہے۔ یہ کردار اخلاق پر مبنی ہے۔ یہ نقطہ نظر کہتا ہے کہ کامیابی کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ اصول کسی بھی ایک صورت حال کے مخصوص نہیں ہیں، وہ دنیا کے بارے میں گہری، غیر متغیر سچائیاں ہیں۔ اگر ہم اپنے اندرونی کردار کو ان قواعد سے ہم آہنگ کرتے ہیں تو ہم دیر پا نتائج حاصل کریں گے۔ تو یہ پیراڈائم عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ آپ ایک خوشحال شادی چاہتے ہیں۔ پرسنالٹی ایتھک آپ کو ایک نئے کمیونیکیشن سٹائل کو اپنانے یا ایک خاص قسم کی چھٹیوں پر جانے کے لیے کہے گا۔ اس کے برعکس، کردار اخلاق آپ کو خود پر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس قسم کا شخص بننا چاہیے جس کی ایک اچھی شادی ہو، اس کے لیے اصولوں پر مبنی کردار پیدا کر کے، جیسے کہ انصاف، ہمدردی اور اعتماد۔ اگر آپ اچھے اصولوں پر مبنی اندرونی کردار تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے کے طریقے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر میں، کردار پیراڈائم پر مبنی تبدیلیاں کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھی عادات کو فروغ دیں، اپنے رد عمل کا فعال کنٹرول سنبھال لیں۔ یہاں ایک سادہ سوال ہے جو سائنسدانوں، فلسفیوں اور عام لوگوں کو ہزاروں سالوں سے پریشان کر رہا ہے: واٹ میکس یو یو؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب جینیات کے بارے میں ہے، کہ انسانی ارتقاء اور ہمارے اپنے ڈی این اے ہماری زندگیوں کو متعین کرتے ہیں۔ دوسرے ہمارے والدین کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جس نے ہمیں پالا اور ہم کس طرح پالے گئے یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ابھی بھی دوسروں کا اصرار ہے کہ یہ ہمارا ماحول اور فوری حالات ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے۔ سچ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جواب کافی نہیں ہے۔ وہ سب بہت زیادہ قطعی ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بیرونی اثرات کے رحم و کرم پر ہیں۔ لیکن انتہائی مؤثر لوگ دنیا سے مختلف طریقے سے نپٹنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جبکہ ہم ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم خود کو کنٹرول کر سکتے ہیں، جو ہمیں اپنی پہلی عادت تک لاتا ہے۔ انسانوں اور دیگر جانوروں کے درمیان ایک اہم فرق خود آگاہی کی ہماری صلاحیت ہے۔ جانور بڑے پیمانے پر بیرونی محرکات کے تابع ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا میں کسی چیز کا سامنا کرتے ہیں تو وہ عام طور پر ایک پیشگی پروگرام طریقے سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، انسان ٹھہر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیسے رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ جب آپ فعال ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے اور اپنی تقدیر خود متعین کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ غیر متوقع بارش کو اپنی پکنک کے منصوبوں کو تباہ کرنے دے سکتے ہیں، یا آپ فعال طور پر مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ موسم کے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ اپنی توانائی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کی طرف مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک حالات میں بھی کام کرتا ہے۔ مشہور سائیکائٹرسٹ وکٹر فرینکل پر غور کریں۔ اس نے دوسری عالمی جنگ ایک حراستی کیمپ میں لاکڈ گزاری، جبکہ اس کے دشمنوں نے اس کی تمام بیرونی حالات کا تعین کیا،
اس نے محسوس کیا کہ وہ اب بھی اپنے رد عمل کے کنٹرول میں ہے۔ امید نہ چھوڑنے کے بجائے اس نے ہر دن ایک بہتر مستقبل کا تصور کیا جس میں وہ طلباء کو یہ سکھانے کے قابل ہوگا کہ وہ کس طرح اس ڈراؤنی صورتحال سے بچ گیا۔ اس فعال رد عمل نے اسے طاقت دی کہ وہ اس سے گزرے اور ایک ایجوکیٹر کے طور پر اپنے بعد کے کیریئر کو فروغ دے۔ مشق کے ساتھ اب بھی کسی بھی مشکل کے رد عمل کو فعال طور پر شکل دینے کی طاقت پیدا کر سکتے ہیں۔ جب آپ کام اپنی ذاتی زندگی میں کسی رکاوٹ کا سامنا کریں تو اپنے طریقہ کار کو غور کرنے کے لیے اضافی احتیاط برتیں۔ مسئلے کی اصل وجوہات پر غور کریں اور پھر اپنی توانائی اس پر مرکوز کریں جس پر آپ واقعی مثبت اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ہر کام کا آغاز مطلوبہ نتیجہ سے کریں۔ آئیے ایک تھوڑی سی مضحکہ خیز ذہنی مشق سے شروع کرتے ہیں۔ تصور کریں کہ یہ 3 سال بعد ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اب انتقال کر گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک المیہ ہے، لیکن اب کے تمام دوست، خاندان اور ساتھی اب کے جنازے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ ہر شخص بدلے میں ممبر پر قدم رکھتا ہے اور خطبہ دیتا ہے۔ اب چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں۔ یقیناً اس کے بارے میں سوچنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی آموزگار ہے۔ اچانک روزمرہ کی زندگی کی غیر معمولی تفصیلات پگھل جاتی ہیں اور آپ کی تمام حقیقی ترجیحات توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ اب آپ اپنے تعلقات، اپنی کامیابیوں اور اس دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ سنجیدہ تجربہ دکھاتا ہے، اپنے حتمی نتیجے پر غور کرنا آپ کی زندگی کو منظم کرنے کا ایک اہم پہلو ہے۔ اسی لیے انتہائی مؤثر لوگ چیزوں کو سوچنے کی عادت بناتے ہیں جو ہمیں ہماری دوسری عادت تک لاتا ہے۔ ہر کام کا آغاز مطلوبہ نتیجے سے کریں۔ جب بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اب دراصل اسے 2 بار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب کسی عمل کو جسمانی طور پر انجام دینے سے پہلے آپ کو پہلے اسے منصوبہ بنا کر تصور کرنا ہوگا۔ یہ منصوبے تیز اور غیر رسمی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے کاموں کی ذہنی فہرست، بزنس پلان، چاہے جو بھی ہو۔ یہ مستقبل کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو حال میں رہنمائی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اپنے خوابوں کا گھر بنانے کے بارے میں سوچیں۔ گھر کی فریمنگ اور چھت لگانے سے پہلے ایک نقشہ تیار کرنا دانش مندی ہے۔ آخر اب جو کچھ بنا رہے ہیں اس کی واضح تصویر کے بغیر تعمیراتی عمل ایک افراتفری آفت ہوگا۔ آپ مہنگی غلطیاں کریں گے، قیمتی مواد ضائع کریں گے اور امکان ہے کہ نتیجے سے ناخوش بھی ہوں گے۔ اس اصول کو مختصر مدتی منصوبوں پر لاگو کرنا کافی آسان ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ہفتہ وار شیڈول کو پہلے سے ہی واضح کرنا اور واضح مقاصد رکھنا ہمیشہ سمجھدار رہتا ہے جسے آپ ہر سہ ماہی کے آخر تک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اس عادت کے حقیقی فوائد طویل مدت کے منصوبے بناتے وقت حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے اپنے پروفیشنل مشن سٹیٹمنٹ کو تیار کر کے اپنی مطلوبہ زندگی کا تصور کریں اور لکھیں کہ آپ واقعی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کن اقدار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ حقیقی کامیابی کو کیا سمجھتے ہیں۔ اپنی پیش رفت کو ناپنے کے لیے اور فیصلے کرنے میں مدد کے لیے ایک رہنما کے طور پر اس دستاویز کا استعمال کریں۔ جب آپ اپنی مطلوبہ منزل کو واضح طور پر جانتے ہیں تو صحیح راستے پر رہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ پیر کی صبح کے 9 بجے ہیں اور آپ دفتر میں ہیں۔ فون بج رہا ہے، پرنٹرز جام ہے، آپ کو رپورٹ لکھنی ہے اور پروجیکٹ کا منصوبہ تیار کرنا ہے، اور انتظار کریں آپ کا باس آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ سب سے پہلے کس سے نمٹیں گے؟ یہاں تیسری عادت ہے، پہلے چیزیں پہلے رکھیں۔ دوسرے الفاظ میں ان کی اہمیت اور اہمیت کے مطابق ترجیحات کو ترتیب دینا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ کیسے۔ وقت کے انتظام کے بہت سے طریقے ہیں۔ کچھ لوگ فہرستیں بنانا پسند کرتے ہیں، کہنا ہے کہ آپ کو اپنے کاموں کو پہلے ہی سے شیڈول کرنا چاہیے، لیکن مؤثر طریقے سے کام کرنے کا اصل راز ترجیحات کے لحاظ سے اپنی کوششوں کو منظم کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ وقت کے انتظام کے میٹرکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ وقت کے انتظام کا میٹرکس ایک گرڈ ہے جہاں آپ اپنے تمام کاموں کو 2 جہتوں کے مطابق درج کرتے ہیں: ارجنسی اور اہمیت۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور 4 باکسوں کے ساتھ 2 بائی 2 گرڈ بنائیں۔ اوپر بائیں خانہ کوڈرنٹ 1 ہے، ایسے کام جو فوری اور اہم ہیں، جیسے کوئی اچانک بحران جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
اوپر دائیں خانہ کوڈرنٹ 2 ہے، ایسے کام جو اہم ہیں لیکن فوری نہیں ہیں۔ طویل مدتی منصوبوں کے بارے میں سوچیں، جیسے کلائنٹ کے ساتھ تعلقات بنانا۔ نیچے بائیں طرف کوڈرنٹ 3 ہے، یہ ایسے کاموں کے لیے ہے جو فوری ہیں لیکن اتنے اہم نہیں ہیں، جیسے فون کا جواب دینا۔ آخر میں نیچے دائیں طرف کوڈرنٹ 4 ہے، یہ ایسی ہر چیز کے لیے ہے جو نہ تو فوری ہے نہ ہی اہم، جیسے سولر کھیلنا۔ ایک بار جب آپ اپنے تمام فرائض کو اس طرح تقسیم کر لیں تو یہ دیکھنا آسان ہو جاتا ہے کہ کہاں اپنی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنی ہے۔ یقیناً کوئی بھی شخص تنہا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ کبھی کبھی پہلے چیزیں پہلے رکھنے کے لیے آپ کو ایسے آئٹمز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جنہیں آپ کے پرسنل ٹچ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس یہ یقینی بنائیں کہ مائکرو مینیج نہ کریں، ڈو ناٹ اسائن ٹیسکس، اس کے بجائے مخصوص نتائج طلب کریں۔ آخر کار جب بات کارکردگی کی ہو تو نتیجہ ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیشہ جیت کی صورتحال کی تلاش کریں۔ اب چیمپئن شپ فٹ بال گیم میں ہے۔ یہ سیزن کا آخری مقابلہ ہے۔ صرف ایک ہی فاتح اور ایک ہی ہارنے والا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹیم ٹرافی گھر لے جاتی ہے جبکہ دوسری ٹیم خالی ہاتھ گھر جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھی کھیلی ہو۔ خوش قسمتی سے زندگی کے تمام شعبوں میں ایسا نہیں ہے جہاں ایک ٹیم کو کامیاب ہونا ہے اور باقی کو ناکام ہونا ہے۔ دراصل اگر آپ تعاون پر مبنی سوچ کو استعمال کرتے ہیں تو زیادہ تر حالات باہمی طور پر فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے مؤثر لوگ چوتھی عادت کا استعمال کرتے ہیں، یہ یقینی بنائیں کہ ہر ایک کا نتیجہ مثبت ہو۔ زندگی بھر ہم اپنے تعلقات کو مخصوص پیراڈائم استعمال کرتے ہوئے تشکیل دیتے ہیں جو ہمارے رد عمل کو شکل دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے غالب پیراڈائم ایک اشتہار کا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر تبادلے کو، خواہ ذاتی ہو، کاروباری ہو یا کوئی اور، ایک مقابلے کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں اب جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ دوسری پارٹیاں وہ نہیں حاصل کر سکتیں جو وہ چاہتے، جبکہ یہ پیراڈائم کچھ حالات میں مفید ہے، یہ دوسروں میں تباہ کن ہے۔ یہ ہر چیز کو ایک مقابلہ بنا دیتا ہے، ممکنہ پارٹنرز کو مخالفین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ عدم اعتماد اور بدامنی کو جنم دیتا ہے اور آخر کار دونوں فریق ہارنے والے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیلز ٹیم کا تصور کریں جس میں صرف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے شخص کو بونس ملتا ہے، باقی کچھ نہیں حاصل کرتے۔ یہ ایک اشتہار کا انتظام ہے جو ہر کھلاڑی کو صرف اپنے بارے میں سوچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جو لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں وہ لیڈز چھپا سکتے ہیں، ابتر ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا ایک متبادل موجود ہے اور یہ جدت کا پیراڈائم ہے۔ یہ نظریہ مقابلے کو چھوڑ کر تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ یہ ایسے نتائج تلاش کرتا ہے جو ہر ملوث شخص کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس سیلز ٹیم کے لیے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بونس صرف تب دیے جائیں جب ہر کوئی انفرادی سیلز کے اہداف تک پہنچ جائے۔ اس طرح ایک سیلز پرسن کی جیت ہر کسی کے لیے بھی جیت ہے۔ یہ جدت کا انتظام کمیونیکیشن اور ٹیم ورک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر زیادہ فروخت اور خوش کن ورکرز ہوں گے۔ یہ یقینی بنانے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ ہمیشہ جدت کی تلاش میں ہیں، ایک ذہن اپنائیں۔ یہ ذہنیت اچھی چیزوں جیسے کامیابی، خوشی، تکمیل، یہاں تک کہ منافع کو نایاب جنس کے طور پر نہیں دیکھتی ہے۔ اس کے بجائے یہ جانتی ہے کہ ہر کسی کے لیے ہمیشہ بہت کچھ ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمیشہ زیادہ ویلیو حاصل کی جا سکتی ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے تعاون کرنے کے طریقے تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جدت کی ذہنیت کے ساتھ آپ کی سب سے بڑی فتوحات اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سب ایک ہی ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔ مضبوط تعلقات بنانے کے لیے دوسروں کو سمجھیں۔ ایک مثال لے، آپ کو الفاظ دھندلے نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنے دوست کو 10 قدم دور سے بھی نہیں پہچان سکتے۔ یہ چشم نگار کے پاس جانے کا وقت ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ ٹرپس عام طور پر کیسے ہوتی ہے۔ آپ ایک چارٹ سے خطوط پڑھتے ہیں جب ڈاکٹر مختلف لینس آزما کر دیکھتے ہیں۔ آخر کار آپ اپنے لیے بالکل درست لینس تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہو اگر ڈاکٹر مختلف طریقہ اپنائے؟ کیا ہو اگر آنکھوں کی جانچ کرنے کے بجائے وہ آپ کو صرف اپنی اینک دے، کہے یہ میرے لیے کام کرتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گی، آپ کی بینائی اب بھی دھندلی ہوگی
اور اب شاید ایک نیا چشم نگار تلاش کریں گے۔ یہ بے معنی لگتا ہے، لیکن جب بات کمیونیکیشن کی آتی ہے تو بہت سے لوگ اس ڈاکٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ اصل میں مسئلہ سمجھنے سے پہلے ہی حل پیش کرتے ہیں۔ بہت مؤثر لوگ ایک مختلف طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں عادت کے ساتھ وہ بات کرنے سے پہلے سنتے ہیں۔ اچھی کمیونیکیشن کسی بھی تعلق کا مرکز ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ صرف اپنی بولنے کی مہارت کو بہتر بناتے ہیں، یعنی وہ سمجھے جانا چاہتے ہیں۔ تاہم یہ صرف نصف تصویر ہے۔ حقیقی طور پر ذاتی تعلقات پیدا کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور کسی کو حقیقی طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو سننا سیکھنا چاہیے۔ بالکل، سننے کا مطلب صرف سننے سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حقیقی طور پر دوسرے شخص کے خیالات اور احساسات کو سمجھنا۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ ہمدردانہ طور پر سننا ہے۔ سننے کی اس شکل کے لیے آپ کو کسی شخص کے فریم آف ریفرنس پر فکری اور جذباتی طور پر دونوں طرح سے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے اس شخص کے الفاظ سننا، لیکن ان کے پیچھے گہرے جذبات کو بھی کھولنا۔ یہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مشورے دینے سے پہلے اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ دوسرا شخص کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اپنے خود کے قصے کے ساتھ کسی واقعے کا جواب دینے کے بجائے دوسرا شخص جو احساس ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ اسے اکثر کہا جاتا ہے، اور صرف یہ کہنا جتنا آسان ہو سکتا ہے کہ یہ مایوس کن لگتا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ یہ بات چیت کو اس شخص پر مرکوز رکھتا ہے جسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر بھی یہ کوئی شارٹ کٹ چال نہیں ہے۔ ہمدردانہ طور پر سننے کے لیے آپ کو دوسرے لوگوں میں سچی دلچسپی لینا چاہیے۔ اسے درست طریقے سے کرنے میں وقت، محنت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسے آزمائیں گے تو لوگ آپ کی توجہ کو نوٹس کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ وقت کے ساتھ آپ کے تعلقات زیادہ کھلے، تسلی بخش اور معنی خیز بن جائیں گے۔ خیالات کے کھلے تبادلے کو فروغ دے کر طاقتور ہم آہنگی پیدا کریں۔ آئیے بارش کے جنگل میں سیر کے لیے چلتے ہیں۔ یہ زندگی اور خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے۔ اس جگہ کو اتنا متحرک اور سرسبز کیا بناتا ہے؟ کیا یہ درختوں میں پرندے ہیں؟ زمین پر چیونٹیوں؟ شاید یہ اوپر سے چھلنی سے چھلکتی سورج کی روشنی ہے؟ نہیں، ہم صرف ایک عنصر کو کریڈٹ نہیں دے سکتے۔ در حقیقت یہ چیزیں سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ زندگی کا پیچیدہ جال ہے جو ایسے ماحولیاتی نظاموں کو ابھرنے اور ترقی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم آہنگی کو متعین کرنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن سب سے سادہ الفاظ میں یہ تخلیقی قوت ہے جو اس وقت ابھرتی ہے جب مختلف لوگوں کو ہم آہنگی میں اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ہر شخص مختلف ہے اور ہر فرد اپنی قوتوں اور کمزوریوں کے ساتھ آتا ہے۔ اس لیے جب گروپس ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ اصل میں ایک دوسرے کی مثبت خصوصیات کو تقویت دے سکتے ہیں، جبکہ ان کی منفی خصوصیات کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً کسی بھی تناظر میں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس روم کا تصور کریں جس میں طلبہ کو آزادانہ طور پر بات چیت کرنے اور خیالات کا تبادلہ کرنے کی ترغیب دی جائے۔ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، کچھ طلبہ اشتعال انگیز سوالات پوچھیں گے، دوسرے معلوماتی جوابات دیں گے، اور پھر بھی کچھ لوگ ذاتی بصیرتوں کے ساتھ بحث کو بلند کریں گے۔ آخر میں آپ لیسن پلان سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن ہر کسی کو مزید سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہم آہنگی کی توانائی کو فروغ دینے کا طریقہ ایک ایسا ماحول بنانا ہے جس میں ہر کوئی محفوظ اور قابل احترام محسوس کرے۔ اس کے لیے دوسری عادات جیسے تجدید کی سوچ اور ہمدردانہ طور پر سننے کی ضرورت ہے۔ جب ان عادات پر عمل کیا جاتا ہے تو لوگ خیالات کو شیئر کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور دوسروں کے ذریعے لائی جانے والی مختلف مہارتوں کو ویلیو دینے کے زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ یہ ڈیوڈ لیلینتھل کے لیے کام کر گیا۔ جب وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ریاستہائے متحدہ میں جوہری توانائی کمیشن چلاتے تھے تو انہوں نے بہت ہی قابل لوگوں کا ایک گروپ تشکیل دیا۔ تاہم ہر ماہر کی اپنی مضبوط رائے تھی جو کبھی کبھی دوسروں سے ٹکراتی تھی۔ اس لیے لیلینتھل نے گروپ میٹنگز کا شیڈول بنایا تاکہ ہر ٹیم ممبر اپنی امیدیں، خدشات اور پروگرام کی وجوہات شیئر کر سکے۔ اس کھلی گفتگو نے اعتماد اور سمجھ کا ماحول پیدا کیا۔ آخر میں
کمیشن نے ایک بہت ہی تخلیقی اور پیداواری ثقافت تیار کی۔ اپنے آپ کا خیال رکھنے کے لیے وقت نکال۔ اپنے آپ کو ایک محنتی لکڑہارے کے طور پر تصور کرے۔ ہر روز اب درختوں کو کاٹنا شروع کرنے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ پہلے چند آسان ہوتے ہیں، زور سے اور تنا نیچے آتا ہے۔ تاہم وقت کے ساتھ اب ایک پریشان کن نمونے کو نوٹس کرتے ہیں۔ ہر درخت کو نیچے لانے کے لیے مزید چوپس لگ رہے ہیں۔ ہفتے کے آخر تک ایک ہی تنے کو گرا کر پوری دوپہر لگ جاتی ہے۔ کیا غلط ہوا؟ یہ ایک سادہ غلطی ہے۔ جب آپ سخت محنت کر رہے تھے، آپ اپنے اوزاروں کا خیال رکھنا بھول گئے ہیں۔ آپ کا ایکس جو کبھی چمکدار اور تیز تھا اب بیکار ہے۔ جیسا کہ یہ کہاوت دکھاتی ہے، یہاں تک کہ سب سے زیادہ حوصلہ افزا اور پرعزم ورکرز بھی آخرکار جل جائیں گے اگر وہ وقفے نہ لیں۔ اسی وجہ سے انتہائی مؤثر لوگوں کی ساتویں اور آخری عادت آرام اور تجدید کے بارے میں ہے۔ اپنے آپ کا خیال رکھنے کے لیے وقت نکال۔ جیسا کہ آپ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آسان ہے کہ آپ بیرونی عمل میں اتنا الجھ جائیں کہ آپ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیں۔ یقیناً یہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک اچھی طرح سے مینٹین جسم، دماغ اور روح کے بغیر آپ کی تمام دوسری مؤثر عادات متاثر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو مسلسل 4 مختلف ڈائمینشنز میں تجدید کرنے کے لیے وقت اور توانائی مختص کرنا ضروری ہے۔ پہلی جسمانی، اس میں صحت مند کھانا کھانا، ورزش کرنا اور کافی نیند لینا شامل ہے۔ دوسری روحانی، اپنے عقائد کو تلاش کرنا، اپنے مقصد کو سمجھنا اور اپنی روح سے جڑنا شامل ہے۔ تیسری ذہنی، اس میں کتابیں پڑھنا، نئی چیزیں سیکھنا اور اپنے آپ کو چیلنج کرنا شامل ہے۔ چوتھی جذباتی، یہ اپنے آپ کو اظہار کرنے کے لیے صحت مند طریقے تلاش کرنا، اپنے تعلقات کو برقرار رکھنا اور اپنی خوشیوں کو تلاش کرنا شامل ہے۔ جب آپ ان چاروں جہتوں میں اپنے آپ کو تجدید کرتے ہیں تو آپ اپنی ذہنی، جذباتی، جسمانی اور روحانی تندرستی کو بہتر بنائیں گے۔ اس سے آپ کو زیادہ مؤثر، زیادہ خوش اور زیادہ صحت مند زندگی گزارنے میں مدد ملے گی۔ پہلی جسمانی جہت ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے جسم کا خیال رکھنا باقاعدہ ورزش، مناسب خوراک اور کافی سکون والی نیند کے ساتھ۔ ان صحت مند عادات کو فروغ دینے سے آپ کو طویل مدتی بنیادوں پر کام کرنے کی استقامت ملے گی۔ دوسری جہت روحانی ہے۔ اس جہت کو تجدید کرنا اپنے آپ سے، اپنی اقدار اور اپنے ارد گرد کی دنیا میں خوبصورتی سے رابطہ قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ ہر دن کچھ لمحے خاموشی سے غور و فکر، دعا مراقبہ کے لیے نکالیں۔ آپ کو ایسی مشقیں مل جائیں گی جو آپ کو مرکز میں رکھیں گی اور مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رکھیں گی۔ تیسری جہت ذہنی ہے۔ آپ کے جسم کی طرح آپ کے دماغ کو بھی باقاعدگی سے ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ کچھ نیا سیکھ کر تیز رہیں، نئی مہارتیں حاصل کریں، نئی کتابیں پڑھیں، غیر ملکی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشغلے آپ کی زندگی کو مالا مال کرتے ہیں اور آپ کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے منسلک رکھتے ہیں۔ چوتھی اور آخری جہت میں آپ کی زندگی کے سماجی اور جذباتی پہلو شامل ہیں۔ کارکردگی کے حصول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی سماجی زندگی قربان کرنی ہوگی، بلکہ اس کے بالکل برعکس، دونوں ذاتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کو نبھانا ضروری ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ باقاعدگی سے رابطے میں رہیں، ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں۔ اگر آپ ان میں سے ہر جہت کو تجدید کرنے کا عہد کرتے ہیں تو آپ مسلسل انعامات حاصل کریں گے۔ اس عادت کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہونے پر آپ ہمیشہ ایک مؤثر شخص کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس میں کلیدی پیغام یہ ہے کہ خود کو بہتر بنانا شارٹ کٹس اور ٹرکس کی ایک سیریز حفظ کرنے کے بارے میں نہیں ہے جو صرف مخصوص کانٹیکسٹ میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور زیادہ مؤثر بنانے کا سب سے معنی خیز طریقہ رہنما اصولوں پر مبنی مضبوط عادات کو تیار کرنا ہے۔ ایک مؤثر شخص کے طور پر آپ کو چاہیے ایک دنیا کے مقابلے میں اپنے رد عمل کا فعال کنٹرول سنبھالیں۔ 2 ہر کام کو مطلوبہ نتیجے کے ساتھ شروع کریں۔ 3 پہلے چیزوں کو پہلے رکھ کر ترجیح دیں۔ 4 ہمیشہ جدت کے منظرنامے کی تلاش کریں۔ 5 دوسروں کو صحیح معنوں میں سمجھ کر مضبوط تعلقات بنائیں۔ 6 خیالات کے کھلے تبادلے کو فروغ دے کر طاقتور تعلقات پیدا کریں۔
ساتھ اور آخر میں خود کے لیے وقت نکالنا یقینی بنائیں۔ جب آپ انہیں اپنے اندر جذب کر لیں اور ان کے لیے وقت کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کے لیے کام کریں تو آپ آہستہ آہستہ ایک مؤثر زندگی کے انعامات حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک اور عملی مشورہ، ہمیشہ اوپر کی طرف موڑیں۔ اپنی کامیابیوں کو تسلیم کرنا اور مسلسل بہتری کے لیے عزم کرنا دونوں ضروری ہے۔ اپنی کامیابیوں کو ٹریک کر کے اپنے خود کو بہتر بنانے کے سفر سے آگاہ رہیں۔ ان خصوصیات کی فہرست بنائیں جن پر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہر ہفتے اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ اپنی کامیابی کو دیکھنے سے آپ کے حوصلے بلند رہیں گے اور آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سیکھتے رہیں، بڑھتے رہیں۔